رخسار نے مرنے سے پہلے ڈاکٹر کو اپنا سوسائڈ اٹیمپٹ نوٹ دیا، جس میں یہ سب کچھ کلیئر لکھا تھا کہ اسے کس نے اور کیسے مارا۔ اس کے بعد جب پولیس نے اس کیس کے سسپیکٹ کو پکڑا تو انہوں نے ان سب چیزوں کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اب رخسار تو پہلے سے ہاسپٹل میں ایکسپائر ہو چکی تھی، اس سے تو پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی تھی۔ تو پولیس نے کیا کہ انہی سسپیکٹ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے سے ہی میڈیا کا دباؤ تھا، پولیس کسی طرح اس کیس کو ختم کرنا چاہتی تھی اور کوئی دوسرا راستہ تھا بھی نہیں سوائے ان سسپیکٹ کو جرم قبول کرنے سے۔ پولیس اس کیس کو ختم کرنا چاہتی تھی اور یہ کیس اور بھی الجھتا جا رہا تھا۔ آخر میں پولیس کو یہ معلوم پڑا کہ جن سسپیکٹ کو پولیس نے پکڑا ہے وہ صرف 2 مہرے ہیں، اصلی گیم کسی اور نے کھیلی ہے۔ اور اب یہ ساری باتیں پولیس میڈیا کو بھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ رخسار کا جو سوسائڈ نوٹ تھا اس میں انہی 2 سسپیکٹ کے نام تھے۔ ان سب کی شروعات ہوئی کیسے؟ پاکستان پنجاب کے شہر وزیر آباد میں ایک شادی ہوتی ہے اور یہ شادی جون 2025 کے اینڈ میں ہوتی ہے۔ یہ شادی تھی بھی ارینج میرج۔ دلہن کا نام رخسار تھا اور دلہے کا نام الطاف تھا۔ الطاف کی فیملی میں صرف الطاف اور اس کی امی تھی۔ جب شادی ہو گئی، رخسار اپنے گھر آئی تو الطاف اور اس کی ماں کی طرف سے لڑکی کو یہ بلیم کیا گیا کہ لڑکی کا دہیج کا سامان پورا نہیں ہے۔ شروع کے کچھ دن اسی طرح سے چلتے رہے اور پھر لڑکی پر ظلم کرنا شروع ہوا اور یہی سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ سپٹمبر 28 2025 کو رخسار کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل DHQ لے جایا گیا اور اس کے بعد رخسار کی فیملی کو بھی وہاں پر بلایا گیا۔ اسی وقت رخسار کی ٹریٹمنٹ بھی شروع ہوئی۔ جب ہاسپٹل میں کوئی بھی مرڈر کا کیس آتا ہے تو فارمیلٹی کے مطابق پولیس کو بھی انفارم کیا جاتا ہے اور اس کیس میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ پولیس ہاسپٹل پہنچی تو اس سے پہلے ہی رخسار مر چکی تھی اور کہانی کے اس پوائنٹ سے یہ کیس اور بھی الجھتا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر جو سب سے مزے کی بات تھی وہ یہ کہ رخسار کا جو آخری سوسائڈ نوٹ تھا وہ اسی ڈاکٹر کے پاس تھا۔ اس سوسائڈ نوٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کے شوہر الطاف اور اس کی امی روز اس پر ٹارچر کیا کرتے تھے۔ اس نوٹ کے بعد پولیس نے ان دونوں کو اریسٹ کیا۔ پوچھ تاچھ کرنے کے بعد کسی ایک نے بھی جرم قبول نہیں کیا۔ الطاف اور اس کی ماں کا یہی بیان تھا کہ انہوں نے رخسار کو نہیں مارا۔ اس پوائنٹ پر یہ کیس آ کر رک گیا کیونکہ نہ تو یہ کیس آگے بڑھ رہا تھا اور نہ ہی ان دونوں نے جرم قبول کرنی تھی۔ رخسار کے سوسائڈ نوٹ اور اس کے پڑوس میں رہنے والوں کے مطابق یہ سب کچھ رخسار کے شوہر الطاف نے کیا۔ دوسری طرف الطاف کچھ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ان سب کی جڑ صرف ایک چیز تھی اور وہ تھی دہیج کا سامان۔ کچھ پیسوں کے عوض یا کچھ اپنی مانگ پوری کرنے کے لیے ایک لڑکی کو تیزاب پلانا۔ مگر ان سب کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی مذہب میں دہیج لینا یا دہیج کو دینے سے روکا گیا ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کے اس دین میں ان سب چیزوں کی اجازت ہی نہیں ہے، ان سب کو حرام قرار دیا ہے۔ مگر پھر بھی الطاف کی ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے ایک جان جاتی ہے اور پاکستان کے سارے ادارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پولیس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، باقی جتنی بھی سیکیورٹی ادارے ہیں وہ سب ناکام رہے اس کیس میں۔ ان سب کے بعد اس کیس کی وجہ سے ہر دن پولیس پر دباؤ بڑھنے لگا۔ پولیس نے الطاف اور اس کی ماں پر ٹارچر تیز کر دیا اور آخر میں پنجاب پولیس کے مطابق یہ سب کچھ رخسار نے خود کیا تھا، یعنی ایک سوسائڈ اٹیمپٹ تھا۔ یہ سب کچھ گھر والوں کی زیادتی کی وجہ سے رخسار نے ایسا قدم اٹھایا۔ شروع میں جب نیوز چینل میں یہ بتایا گیا کہ رخسار نے سوسائڈ کیا ہے تو بہت سے لوگ ان سب چیزوں پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ الطاف نے کیا ہے۔ رخسار کے میڈیکلی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ رخسار کے ساتھ کسی بھی طرح سے زبردستی نہیں کی گئی، یہ ایک سوسائڈ اٹیمپٹ ہی تھا۔ بعد میں عدالت نے الطاف اور اس کی ماں کو 3 اور 5 سال کی سزا بھی سنائی۔